بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں مریض یعنی بیمار کے روزے رکھنے سے متعلق شریعت نے کیا احکام دیے ہیں ان کو اختصار کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر یہ فرمایا ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ ایسی حالت میں روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں جب اس کی یہ بیماری کی حالت یا سفر کی حالت ختم ہو جائے تو رمضان کے بعد ان ایام کی قضا کر لے، ان ایام کے بدلے میں روزے رکھ لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک عام اصل یہ بھی بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا کہ تم کو مشکل میں یا حرج میں ڈال دے۔ اس یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت میں یہ ایک بہت ہی اہم اصل ہے کہ شریعت کی بنیاد آسانی پر رکھی گئی ہے، نہ کہ سختی پر، جس میں انسانوں کے لیے مشکل ہو، حرج ہو، سختی ہو، ایسی بات پہ شریعت کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے۔ شریعت کے سارے احکام آسانی پہ اور انسانوں کے لیے جو کرنا ممکن ہو، انسانوں کے بس میں ہو، اسی پر شریعت کے احکام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور اسی اصل کے تحت اللہ رب العزت نے مریضوں کے لیے اور مسافروں کے لیے یہ رخصت دی ہے کہ وہ اپنی اس حالت میں روزے نہ رکھے بلکہ بعد میں قضا کر لے۔ مریض یا بیمار کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بیمار وہ جس کی بیماری دائمی ہو، کرونیکل ڈیزیز سے وہ دوچار ہو، جس سے شفا کی امید نہ ہو، بس دواؤں کے سہارے جی رہا ہو۔ اگر کوئی اس طرح کا بیمار ہو، جیسے کسی کو کینسر کا مرض لاحق ہو جس سے وہ کبھی بھی شفا نہ پا سکتا ہو، ایسے بیمار کے لیے شریعت نے یہ رخصت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے بلکہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ جتنے دن تک روزے نہ رکھ سکے اتنے دنوں کے بقدر مسکینوں کو یا تو ایک ہی ساتھ کھانا کھلا دے یا الگ الگ دنوں میں کھانا کھلائے، یا چاہے تو ایک ہی مسکین کو ان تمام دنوں کے بدلے میں کھانے کے لیے اناج دے دے، ربع ساع یعنی 1 کلو 10 گرام تقریباً اناج، چاول، گیہوں وغیرہ دے دے، اور ساتھ میں اگر سالن کے لیے سبزی یا گوشت یا جو بھی جس ملک میں وہ رہنے والا ہو، اس ملک میں جو وہ خود کھاتا ہو وہ سالن کے طور پر دے تو بہتر ہے۔ تو اس طرح ایسے بندے کے لیے شریعت میں یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزے نہ رکھ سکے تو روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور بیمار ہی کے اوپر کھسٹ بوڑھے کا بھی قیاس کیا گیا ہے کہ جو بہت ہی ضعیف اور پیرانی سالی
کو پہنچ گیا ہو جس کی وجہ سے روزے رکھنے کی اس میں طاقت و قدرت نہ ہو، سکت نہ ہو، ایسی صورت میں وہ بھی ہر روز کے بدلے میں کھانا کھلائے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل رہا ہے۔ جب آپ پیرانی سالی میں داخل ہو گئے تو آپ ہر روز کے بدلے کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ تو یہ تو پہلی شکل ہے بیمار کی کہ وہ کرونیکل ڈیزیز سے دوچار ہو، جس بیماری سے اس کو شفا کی امید نہ ہو۔ دوسری قسم ہے بیماری کی عارضی بیماری، ٹیمپرری ڈیزیز، جس سے شفا کی امید ہو، جیسے بخار یا سر درد، پیٹ درد یا اسی طرح کی اور بیماری جس کے ختم ہونے اور شفا حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے۔ ایسی بیماری سے اگر کوئی بندہ دوچار ہو تو ایسے بندے کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہو سکتی ہے کہ بیماری کے ساتھ ساتھ روزے رکھنا اس کے لیے دشوار نہ ہو اور نہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ ایسی شکل میں، ایسی صورت میں ایسے بیمار شخص پر روزہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر تب ہوتا اس کو جب کہ ایسی بیماری کے ساتھ روزہ رکھنا اس کے لیے عام دنوں یا عام روزے داروں کے مقابلے میں زیادہ شاق اور مشکل ہوتا، یا اس کے لیے روزہ رکھنا ضرر رساں ہوتا، جبکہ نہ تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضرر رساں ہے اور نہ عام اور صحت مند شخصوں کے مقابلے میں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ اس لیے ایسے بیمار شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، جس کو معمولی بخار ہو یا معمولی سر درد ہو یا کہیں پر زخم ہو، اور ایسی شکل میں اس کے لیے روزہ رکھنا عام لوگوں کی طرح سے روزہ رکھنے، یعنی صحت مند کے لیے روزہ رکھنے ہی کی طرح ہو، تو اسی صورت میں اس کے لیے یہ معمولی بیماری عذر نہیں بن سکتی ہے، اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور دوسری شکل بیماری کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس بیماری کے ساتھ بندے کے اوپر روزہ رکھنا اور دنوں کے مقابلے میں یا صحت مند شخص کے مقابلے میں شاق ہو، مشکل ہو، لیکن نقصان دہ نہ ہو، یعنی ایسا شخص جو کسی عارضی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کے لیے صحت مند شخص کے مقابلے میں روزہ رکھنا دشوار ہو لیکن ضرر رساں نہ ہو، اسی شکل میں اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، کیونکہ شریعت میں اس کے لیے رخصت دی گئی، تو رخصت پر عمل کرنا ہی بہتر ہے۔ اور روزہ رکھے تو روزہ ہوگا لیکن مکروہ ہوگا، اس لیے ایسے شخص کے لیے جس کے اوپر بیماری کے ساتھ روزہ رکھنا صحت مند شخص کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہو تو روزہ نہ رکھے، یہی بہتر ہے۔ اور عارضی بیماری سے دوچار اور عارضی بیماری میں مبتلا بیمار کی تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ضرر رساں ہو، یعنی کہ وہ روزے رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جانے یا بیماری سے شفا ملنے میں تاخیر ہونے یا اسی طرح سے جان جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی شکل میں اس کے اوپر روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی بیماری جس کے ساتھ روزہ رکھنے سے اس کی جان کا خطرہ ہو یا بہت ہی سخت قسم کا نقصان ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو تم قتل نہ کرو، بے شک اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کا یہ بھی فرمان ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، اخرجہ ابن ماجہ والحاکم، ابن ماجہ اور حاکم کی اس روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا درست ہے نہ کسی دوسرے کو،
اس حدیث کے بارے میں امام نووی نے فرمایا یہ حدیث کئی سندوں سے آئی ہے، بعض کی تقویت کرتی ہے، اور کوئی شخص کیسے جانے گا کہ اس کے لیے بیماری کے ساتھ روزہ رکھنا ضرر رساں ہے اور اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ تو ایسا شخص اپنے احساس اور اپنی فیلنگ سے، اپنے تجربے سے جان سکتا ہے۔ اگر اس کو ایسا احساس ہو، اس کو فیلنگ ہو یا اس کو تجربہ ہو کہ اس کو اس بیماری کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے سے اس کا بہت بڑا جانی نقصان ہونے والا ہے، تو وہ اپنے اس احساس، اپنے تجربے پر اعتماد کر کے عمل کرے اور روزہ نہ رکھے۔ یا پھر کوئی ثقہ، قابل اعتماد اچھے ڈاکٹر کا مشورہ ہو اور اس کا یہ کہنا ہو کہ اس حالت میں روزہ رکھنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور تم کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور ان حالتوں میں جب بیمار شخص روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ جب شفا یاب ہو جائے تو جتنے دنوں کے روزے چھوٹ گئے اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کر لے، اور اگر شفا یاب ہونے سے پہلے وفات پا جائے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، نہ تو قضا ہے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کے اولیاء کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیمار ہو تو بعد میں جب تم شفا یاب ہو جاؤ تو روزے رکھو، اور اس بیمار شخص نے شفا یابی پائی نہیں، اس لیے ایسے شخص پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو اس کے ورثہ پر قضا ہے اور نہ اطعام ہے، یعنی کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی